باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ زینہ مکناہم فی الارض، کہ ہم جن لوگوں کو زمین کے اندر تمکن عطا کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت عطا کرتے ہیں اہل ایمان کو، تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز ہے دعا۔ دعا تو صاف ظاہر ہے اپنے لیے بھی اور کسی بھائی کے لیے بھی خیر خواہی کی تمنا کا نام ہے۔ دوسرے کی ویلفیئر چاہنا، دوسرے کی بھلائی چاہنا، اور اس کا ایک سسٹم گراس روٹ لیول پر مسجد کی شکل میں قیام پذیر ہوا کہ مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد مدینہ میں بنی تھی، وہی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہاؤس کہہ لیں، آفس کہہ لیں، وہی چیف آف آرمی اسٹاف کا GHQ کہہ لیں، وہی قاضی کی عدالت یعنی سپریم کورٹ کہہ لیں، وہی سپورٹس کلب تھا جہاں نیزہ بازی سکھائی جاتی تھی یا سیکھی جاتی تھی، وہی شادی گھر تھا جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ بالمساجد، نکاح کا اعلان عام کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ اب وہی ڈٹو کاپی ہر محلے میں ہونا چاہیے تھی، لیکن مسجدیں آج وہ نقشہ پیش نہیں کر رہی بلکہ تفرقہ بازی کا نقشہ پیش کر رہی ہیں۔ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے۔ یہاں اس فقہ کے لوگ ہی امامت کرا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اب یہ تفرقہ بازی کی جو محبت اور اخوت کی جگہ تھی، وہ تفرقہ بازی کی جگہ بن گئی۔ نمبر 2، یعنی اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اخوت کا پیدا کرنا، کمیونٹی ویلفیئر سینٹر بنانا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ، اسٹیٹ کی لیول پر زکوٰۃ کا وصول کر کے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا، بوڑھوں کو، معذوروں کو، بچوں کو، بیواؤں کو اور اسی طریقے کے مستحقین، ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ جو کام نہیں کر سکتے، عمر کے یا معذوری کی وجہ سے اس حصے میں ہیں، اس مقام پہ ہیں جہاں وہ کام نہیں کر سکتے، تو اب ان کی ویلفیئر حکومت کی ذمہ داری، اس کے لیے زکوٰۃ لینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جو محنت نہ کرے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ،
بیکار بیٹھ کر کے کوئی آدمی جو ہے وہ کھائے نہیں، ہر آدمی محنت کرے سوائے معذوروں کے۔ دوسرا کام، ہر آدمی کو نوکری دلانا، یوٹیلائز کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ امروا بالمعروف، معروف کا فروغ دینا، صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا، کیپیبلٹیز کو شائن کرنا، تاکہ معاشرہ مضبوط بنیادوں پر ہو۔ مثبت باتوں کو پھیلانا۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ نہو عن المنکر ونہوا عن المنکر، منکرات، ہر وہ عمل منکر ہے جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ بیکاری بھی منکر ہے، کیونکہ انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے بیکاری، دماغ کو کھا جاتی ہے۔ دیگر چیزوں کو ہم جانتے ہیں، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے۔ تو یہ 4 امور ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ معروف کو پھیلانا، عدل کو پھیلانا معروف میں آتا ہے۔ رشوت، بے ایمانی، چوری، چکاری نہوا عن المنکر میں آتا ہے، ان سے بچانا۔ تو 4 کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، کمیونٹی ویلفیئر سینٹر کا سسٹم، جسمانی اور اخلاقی صحت کا نظام، عدل کا قیام، دفاع کا نظام، یہ اقاموا الصلاۃ میں آتے ہیں ساری چیزیں۔ یہ نماز پڑھنا اور چلے آنا اور پھر دیوبندی بریلوی، یہ بالکل ان اسلامک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی نہ تھی، وہ اخوت اور محبت تھی، مریض کی تیمارداری تھی۔ نمبر 2، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ لی جائے اور مستحقین میں تقسیم کی جائے، ویلفیئر سسٹم۔ امر بالمعروف، امر بالمعروف کیا ہے؟ انسانی زندگی عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات پر ختم ہوگی، جسے ہم اکثر و بیشتر جانتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالم ارواح سے میری زندگی کا سفر ہوا ہے اور جا کر کے ملاقات الہی پر اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوگا۔ تو کیا ہے؟ امر بالمعروف یہ ہے کہ مجھے ایسے وسائل دیے جائیں جہاں میری صلاحیتیں کرب نہ ہوں اور میں کسی کا محتاج نہ ہوں، اور میرا سفر کسی ڈاکو اور چور اور لٹیرے اس راستے میں کوئی بیٹھے نہ ہوں، اور میں انتہائی آرام سے یہ سفر بسر کروں۔ یہ امر بالمعروف اور نہیں منکر ہے۔ ایسا معاشرہ بنایا جائے۔ اب اس کے بعد آخری بات کیا ہے؟ یہ کام تمہارے ذمے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے سے بھی یہ سارے کام کروا سکتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا امتحان یہی ہے کہ کیا میں واقعتاً یہ کرتا ہوں یا نہیں۔
اب یہ کام کرنے کے بعد توکل اللہ پر، وللہ عاقبۃ الامور، اس پر فخر نہیں کرنا، اللہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی ڈوری جو ہے وہ اس کے حوالے کرنی. توکل علی اللہ، یہ سارے کام کرو، اس کے بعد توکل کرو. تقدیر یہ ہے، ایک الہا ثم توکل، پہلے گھوڑے کو باندھو اور پھر توکل اللہ پر کرو. یہ ہے تقدیر. عمل کرنا نہیں ہے، اللہ کے اوپر ہر چیز کو چھوڑ دینا، جو چاہے اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے تم عمل کرو، محنت کرو، محبت کرو، اخوت کرو، انسانیت کو فروغ دو، سلامتی کے نظام کو لاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے، لیکن یہ ہم نے نہیں کرنے، سارا الزام اللہ پر ڈالتا ہے. اس پس منظر میں ذرا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی ایک خطہ زمین عطا کیا ہے. میں نے تو اپنے بچپن میں ان حالات کو بھی دیکھا ہے جن حالات میں یہ ملک بنا، اور جس حالات سے قافلے آئے اور جو راستے میں انہیں مسائل پیش ہوئے، میں تو ان کا چشمدید گواہ ہوں. ناقابل بیان وہ واقعات ہیں، زبان کپکپاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا یہ خطہ زمین پاکستان، لیکن اس کی صورتحال آج 10 نومبر 2020 میں یہ ہے. اس کے لیے میں نے چند اشعار 4/6/18 کو لکھے تھے، سماعت فرمائے. حبیب جالب کی اشعار سے میں نے وہ لیے. ہم نے حبیب جالب کو بھی دیکھا ہے. میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، جہاں نام خدا بلند نہ کر سکوں، جہاں گردن بلند کر کے نہ چل سکوں، جہاں ڈوبتی کشتی بچا نہ سکوں، جہاں غم اپنے پرائے کا نہ کر سکوں، ایسے دستور کو، آئین بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. سرمایہ داری جہاں چڑھے دن بدن، جہاں غربت کے سائے بڑھے دن بدن، جہاں پیر کی انگلی اٹھے دن بدن، جہاں یو ٹرن کا چرچا بڑھے دن بدن، ایسے جمہور کو، طرز بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. بعد مرنے کے میرے ہوں جہاں فیصلے، بعد مرنے کے میرے ہوں جہاں فیصلے، سو موٹو میں وقفہ ذرا نہ پڑے، کچہری میں ہر ایک کو دھکے پڑیں، جہاں عدل کے معنی نہ کوئی کر سکے، ایسے انصاف کو، عدل بے کار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تیری سوچوں کو تالے لگے ہوں جہاں، حق کی بات کہنا جرم ہو جہاں، ختم نبوت کی گرہ کھلے نہ جہاں، کاریڈور بنانا سزا ہو جہاں، ایسی ترمیم کو، نقص تدبیر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. قرآن سے تیری نہ ہو ابتدا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی اگر نہ ہو رہنما، دعویٰ ایمان پر نہ ہو انشراح، عمل بیکار تیرا سارا ہی ہوا. ابان تیری بات کو، قول بیکار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.